السلام علیکم ناظرین، میرا نام میر احمد سائل ہے اور آج ہم بات کریں گے لبرلزم پر کہ لبرلزم کیا ہے، اس کا تصور کس نے پیش کیا، کب پیش ہوا اور اس لبرلزم میں کون سے وہ پوائنٹس بتائے گئے ہیں، یہ تھیوری جو ہے اس میں وہ کون سی باتیں بتائی گئی ہے جس نے دنیا میں نیا انقلاب برپا کیا، اور اس کی بنیاد پر آج دنیا میں بیشتر لوگ لبرلز بنے ہیں اور لبرلزم کا پرچار کر رہے ہیں۔ لبرل کی بات تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، کیا وہ لبرلزم کے حقائق سے باخبر بھی ہے؟ کیا وہ لبرلزم کو جانتے بھی ہیں؟ لبرلزم کی اکانومیکل فلسفی ان کو پتہ ہے، لبرلزم کی کلچرل فلسفی پتہ ہے ان کو، لبرلزم کی ان کی جو سوشل فلسفی ہے وہ پتہ ہے۔ آج ان تمام چیزوں پر بات ہوگی، لیکن اپنے آج کے ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک لبرلزم کی جانب۔ ناظرین، آج بات کر رہے ہیں لبرلزم پر کہ لبرلزم کیا ہے۔ تو لبرلزم کو جاننے سے پہلے ہمیں ان کے پس منظر کو جاننا چاہیے کہ لبرلزم کب پیش ہوا۔ لبرلزم ایج آف انلائٹنمنٹ میں وجود میں آیا، یعنی کہ جب یورپ میں بادشاہت کا دور چل رہا تھا، جو بزنس مین تھے وہ ریاست کے خلاف تھے، اور وہ اس بنیاد پر ریاست کے خلاف تھے کہ ریاست ان کے جو ٹریڈ سسٹم تھا اس کو لمیٹڈ کر رہا تھا، اس پر ان کی لمیٹیشنز تھی، اور اس پر وہ جو باؤنڈریز اس کے لیے متعین کی گئی تھی ریاست کی طرف سے، ان سے ہٹ کر وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو تاجر تھے یہ ریاست کے خلاف گئے، اور یہی لوگ لبرل تھے، اور یہ ریاست کے خلاف اس بنیاد پر گئے کہ یہ فری ٹریڈ کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ جو بعد میں سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں وجود میں آیا یہ وہی کیپٹلسٹ تھے۔ یہ ریاست کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن جب یہ بعد میں خود برسر اقتدار آ گئے تو خود کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنے۔ لبرلزم کا جو تصور پیش کیا اس کا نام جان لاک ہے۔ انہوں نے یہ تصور لیٹ 18 سینچری میں پیش کیا۔ انہوں نے بات کی کہ انسان جو ہے ان کے نیچرل کچھ رائٹس ہیں، یعنی کہ رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لبرٹی اینڈ رائٹ ٹو پراپرٹی۔ ان تینوں چیزوں کی وہ بات کرتا ہے کہ یہ انسان کی قدرتی ان کی پیدائشی حقوق ہے اور ان کی پاماری نہیں ہونی چاہیے، اور ان حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری کسی حکومت کی ہے۔ اگر حکومت ان بنیادی حقوق، فطری حقوق کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کو پھر فلفل نہیں کرتا تو اس حکومت یا اس ریاست کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو عوام ہے، افراد ہے، ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی گئی ہے۔ یہاں پر ریاست نے ان کے حقوق کی حفاظت نہ کرتے ہوئے عوام کے خلاف بغاوت کی ہے، تو عوام کو چاہیے کہ وہ ریاست یا حکومت کے خلاف بغاوت پر اتر آئے، ان کے خلاف بغاوت کرے۔ اس زمانے کے جو سب سے بڑے لبرل تھے اس میں میکاولی، ہابز، ویبر، ایڈم سمتھ، اس طرح کے بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ لبرلزم وہ لبرٹی سے نکلا ہے جو فریڈم کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے۔ لبرلزم جو بات کرتی ہے وہ فریڈم کی بات کرتی ہے کہ فریڈم ہونی چاہیے ایک انڈیویجول کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کے لیے۔ سماج میں افراد کو فیصلے لینے کی آزادی حاصل ہو، وہ اپنے آپ کو جس طرح سماج میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے ان کو اس کی آزادی حاصل ہو۔ اور پھر کچھ فریڈمز کی بات کرتا ہے، جس طرح کہ وہ بات کرتا ہے فریڈم ٹو سپیچ، یعنی بولنے کی آزادی ہر فرد کو حاصل ہونی چاہیے۔ فریڈم ٹو ووٹ، یعنی کہ وہ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے کہ وہ اگر حکومت کسی معاشرے میں قائم ہو تو کسی جگہ پر، کسی ٹیریٹری پر حکومت قائم ہو تو وہ جمہوری حکومت ہو، اور وہاں پر لوگوں کے اکثریت رائے سے حکومت قائم ہو، میجورٹی سے حکومت قائم ہو۔ وہ بات کرتے ہیں انڈیویجول لبرٹی کی، سول لبرٹی کی، رائٹ ٹو انڈیویجول فریڈم اینڈ سول رائٹس کی بات کرتا ہے کہ تمام انسانوں کو، جو انڈیویجولز ہیں ان کو اپنی زندگی کو گزارنے کی اور جو سول رائٹس ہے وہ میسر ہوں۔ اور پھر لبرلزم بات کرتی ہے کہ قانون کے آگے تمام انسان، تمام افراد برابر ہو، ان میں کوئی تفریق نہ ہو، کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو۔ اور پھر یہ بات کرتی ہے ریشل ڈسکرمنیشن کی کہ انسانوں میں کوئی ریس کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہ ہو، کوئی بھی تضاد نہ ہو، تمام انسان قانون کے آگے برابر ہو۔ وہاں پر یہ بات کرتے ہیں جینڈر ڈسکرمنیشن کی کہ جینڈر ایکولیٹی ہونی چاہیے، جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔
میل فیمیل اور ٹرانس کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق نہیں ہونا چاہیے. تمام انسان برابر ہے اور ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. وہ جینڈر ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں. پھر یہ بات کرتی ہے فریڈم آف ایسوسیشن کے، لوگوں کو فریڈم آزادی حاصل ہو ایسوسیشن تنظیم بنانے کی، چاہے وہ سیاسی تنظیم ہو، سماجی تنظیم ہو، کوئی یونین ہو، کوئی اکانومک تنظیم ہو. وہ تنظیم بنانے کی آزادی تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو حاصل ہونی چاہیے. اور پھر بات کرتے ہیں کہ پبلک ٹرائل کی، کہ اگر حکومت یا قانون کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ پبلکلی ان کو ٹرائل کرے. پبلک ٹرائل پر وہ زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی قانون کوئی فیصلہ لیتا ہے تو وہ پبلکلی ہو. اور پھر لبرلزم بات کرتا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی، کہ جو جوڈیشری ہے آپ کی، جو عدلیہ ہے، وہ تمام قسم کے قیود سے، قید و بند سے آزاد ہو. ریاست کی اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے لینے میں، قانون یا عدلیہ اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہو اور اس پر ریاست کی طرف سے کوئی بوجھ، کوئی پابندی اور کوئی قید نہ ہو. آگے جاتے ہوئے لبرلزم بات کرتی ہے یونیورسل ایکسیس ٹو ایجوکیشن کی، کہ تعلیم بنیادی ضرورت ہے تمام انسانوں کی، اور یہاں پر یونیورسلی تمام لوگوں کو تعلیم کی فراہمی ہو اور ان کو بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے. لبرلزم یونیورسل رولز کی بات کرتا ہے، کہ جو رولز ہے وہ یونیورسل ہونے چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ کسی ایک نیشن، کسی ایک ٹیریٹری کے لیے الگ رول ہو، پھر دوسری ٹیریٹری اینڈ نیشن کے لیے الگ رولز ہو. نہیں، اس طرح نہیں ہے. یونیورسلی کائناتی طور پر تمام انسانوں کے لیے رولز ایک ہونے چاہیے. الگ الگ رولز ٹیریٹریز یا نیشنز کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے. اکانومیکلی اگر بات کی جائے تو لبرل جو ہے، یا جو لبرلزم ہے، وہ بات کرتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی، کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو، وہ کچھ رولز اور کچھ اس طرح کے اصول بنائے کہ اس کے مطابق ٹریڈ کیا جائے، لیکن جو ٹریڈ ہو وہ فری ہو، فری ٹریڈ ہو، فری مارکیٹ اکانومی ہو، اور وہاں پر کوئی بھی پابندی نہ ہو. اور یہاں پر کیپٹلزم کی بات کرتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی بات لبرل کرتے ہیں، کہ سرمایہ دارانہ نظام ہو اور لوگ اپنی فری ٹریڈ کو فروغ دیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ فریڈمز ہیں جو لبرلز چاہتے ہیں، جو لبرلزم کا حصہ ہے. اور اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے لبرلزم کی، وہ فریڈم آف ریلیجن کی ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے جو انسان جس بھی ریلیجن کو جس بھی وقت چینج کرنا چاہے، فالو کرنا چاہے، پروموٹ کرنا چاہے، یا وہ کسی بھی ریلیجن سے کوئی وابستگی نہ رکھے، تو یہ بھی ان کو آزادی حاصل ہونی چاہیے. ہر ایک انڈیویجول کو، ہر فرد کو اس پر کوئی پابندی نہ ہو کہ وہ کسی ریلیجن کا حصہ ہو اور پھر اس ریلیجن کو وہ نہ چھوڑ سکے. وہ اس ریلیجن کو چھوڑ کر دوسرے ریلیجن میں جائے اور پھر اسی ریلیجن کو وہ نہ چھوڑ سکے کسی تیسرے ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے. اس طرح کے کوئی بھی ٹیبوز نہیں ہونے چاہیے. وہ ریلیجیسلی بھی تمام اینگل سے، تمام ڈائمینشن سے فری ہو، آزادی ان کو حاصل ہو. اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی ریلیجن کو فالو نہ کرے تو یہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کا حق ہے، ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے. تو یہ بات دنیا میں سب سے خطرناک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ ہمیں سماج میں رہنے کے طریقے بتاتا ہے. ریلیجن ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ ایک ریلیجن کو چھوڑ کر دوسرے ریلیجن میں جائے، پھر اس کو چھوڑ کر تیسرے میں جائے، پھر تمام ریلیجنز کو چھوڑ کر آپ کسی ریلیجن کو فالو ہی نہیں کریں، تو آپ تو رولز اینڈ ریگولیشن سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. آپ تو کسی رولز کو فالو نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ تو رولز اینڈ ریگولیشنز، لاز کو بریک کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ فریڈم آف ریلیجن چاہتے ہیں تو یہ بات دنیا کی نظر میں خطرناک ہے، اور اسی پر لبرلزم کو کاؤنٹر کیا گیا ہے، اور آج تک لبرل کاؤنٹر ہو رہے ہیں. اگر بات کی جائے لبرلز کی، تو پہلے زمانے کے، پہلے دور کے لبرلز کی اور آج کے دور کے لبرلز میں بہت بڑا فرق موجود ہے. وہ فرق یہ ہے کہ پہلے دور کے جو لبرلز تھے وہ ریولوشنری تھے، وہ انقلابی پسند تھے. ان لوگوں نے مسلح جدوجہد کی ہے اور مسلح جدوجہد کو پروموٹ کیا ہے، اس میں حصہ لیا ہے. ہم بات کر سکتے ہیں 1688 کی گلوریس ریولوشن کی، اس میں یہی لبرلز حصہ تھے. اور پھر اگر بات کریں امریکن ریولوشن 1776
1976 کی، تو یہی لبرل اسی کا حصہ تھے، اسی کو پروموٹ کیا۔ پھر اگر سب سے بڑے ریولوشن فرینچ ریولوشن کی بات کی جائے 1779 میں، تو لبرلز ہی نے اس کو پروموٹ کیا، اور وہ کنگز کوئنز کے خلاف گئے اور monarchy کے خلاف گئے، اور پھر اسی کا وہ حصہ تھے۔ تو لبرل اس دور میں مسلح جدوجہد کے حق میں تھے اور ریولوشن کے حق میں تھے، لیکن آج کے دور کے جو لبرلز ہیں وہ ریولوشن کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج ہو لیکن وہ ایوولوشنری ہو، وہ ایوولوشن کے ارتقاء کی بنیاد پر ہو، آہستہ آہستہ ہو، وہ ریولوشن کی بات نہیں کرتے۔ 19 سینچری میں پھر لبرلزم یورپ میں، ساؤتھ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں بہت تیزی سے پھیل گیا، اور پھر ان تمام جگہوں اینڈ ٹیریٹریز پر لبرل گورنمنٹس جو تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی، اور اس کی بالادستی وہاں پر قائم ہو گئی۔ 20th سینچری لبرلز کے لیے، لبرلزم کے لیے بہت ہی زبردست سینچری تھی۔ اس صدی میں لبرلز بہت ہی پروموٹ ہوئے، اور یہاں پر ان کو فتوحات ملی۔ وہ فتوحات جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جب ہوئی، تو لبرل جو تھے وہ وننگ سائڈ کا حصہ تھے۔ تو یہاں پر وہ خود ونرز تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود ونرز تھے، بلکہ وہ وننگ سائڈ کا حصہ تھے، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اینڈ دین سیکنڈ ورلڈ وار میں، جب سوویت یونین کا اہم کردار رہا ہے، لازمی بات ہے، نازیز اینڈ فیشسٹ کے خلاف، تو اس میں بھی یہ وننگ سائڈ پر تھے۔ تو 20th سینچری لبرلزم کے لیے، لبرلز کے لیے بہت ہی ایک خوشگوار صدی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے خوشگوار صدی تھی۔ تو اس بنیاد پر لبرلزم بہت ہی پھیل گیا اور آگے بڑھا۔ لبرل جو ہے یا لبرلزم جو اپنا ماڈل پیش کرتے ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہے۔ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جس طرح کہ ڈنمارک ہے، ناروے ہے، فن لینڈ ہے، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ویلفیئر اسٹیٹس ہے، اور یہاں پر کیپٹلزم ہے، اور مزدور طبقہ جو ہے وہ بہت ہی پرآسودہ ہے۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں کا جو مزدور طبقہ ہے وہ سب سے بہتر ہے اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ماڈلز ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز لبرلز کے ماڈلز ہیں۔ اور ایک اور بات کہ تمام لبرلز جو ہے وہ سیکولر ہو سکتے ہیں، اور وہ سیکولر ہیں، لیکن تمام سیکولر جو ہے وہ لبرل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہم فکس کر سکتے کہ سیکولر جتنے بھی سیکولر ہیں وہ تمام کے تمام لبرل ہیں، نہیں، وہ سوشلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، فیشسٹ بھی ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آج ہم نے لبرلزم کو ڈسکس کیا کہ لبرلزم ہے کیا، اس کا تصور کس نے پیش کیا، کب پیش ہوا، پہلے دور کے لبرلز کس طرح تھے، آج کے دور کے لبرلز کس طرح ہیں، اور لبرلزم کس چیز کی بات کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنے آراء سے لازمی طور پر آگاہ کیجیے گا۔ تو آپ سے رخصت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ، and thank you so much for watching.